خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 16 رمضان المبارک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر گفتگو ہو رہی ہے عالم ٹائم میں، اور اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب بھی جو ساتھ ساتھ چلے گا، اور میرا یہاں پر ہونا آپ کو بتا رہا ہے کہ کون سا سیگمنٹ ہے، اور نوڈلز بھی ہیں، چاول بھی ہیں، اور مزیدار سحری بھی ہے۔ راستے سنسان، آفس بند ہے، اسکول بھی بے بسی کی بن گئے، تصویر ہم شاہ ہے۔ مزیدار سحری میں موجود ہیں آپ کے ہمارے پیارے پیارے دوست شیف اقبال شاہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں شبیر بھائی ٹھیک، آپ بتائیے۔ اچھا یہ بتائیں، چرغا لاہوری کھایا کراچی میں، لسی ملتانی پی کراچی میں، کڑھائی پشاوری کھائی ہم نے یہاں، آج رائس سنگاپوریا نے کھائیں گے یہاں۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ حالانکہ سفر پہ پابندی ہے حضرت، پھر بھی سنگاپورین رائس۔ لیکن یہ کہ بعض اوقات محبت زیادہ ہو تو رکاوٹیں جتنی بھی ہو لیکن کوئی روک نہیں سکتا۔ کھانے کا معاملہ ہو تو رکاوٹ، آہا کیا بات ہے جی۔ چلیں جی بتائیے، سنگاپورین رائس کیسے کھائیں گے؟ وہ ایک خاص قسم کی اسٹک ہوتی ہے، اس سے یہ لوگ نوڈلز وغیرہ کھاتے ہیں، چائنیز جو ہیں لوگ۔ یہ کیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شبیر بھائی اس کی اسٹک ہوتی ہے جس سے انجوائے کرتے ہیں چائنیز، ان کا اپنا انداز ہے، لیکن ہر کوئی کھا نہیں سکتا اس طرح، تو فورک یا اسپون سے بھی آپ ہمارے والے تو کہتے ہیں اور چھوڑ اسٹک کو آسے واسے اوپر چڑھائے دے بھائی، ہے نا؟ بالکل۔ اچھا ان کے بچے بھی شاہ صاحب، چائنیز کے بچے بھی کھا لیتے ہیں اسے اسٹک سے، ہمارے تو بچے بھائی اسٹک کو توڑ۔ چلیں جی، پاکستان کے بچوں کو سلام۔ چلیں جی، سنگاپورین رائس۔ سنگاپورین رائس، اور یہی کہیں گے، کہتے ہیں نا شبیر بھائی کہ آپ مستقبل کی بات ہو رہی تھی، کہتے ہیں نا کہ آنے والے کل کے خطرات ہماری آج کی زندگی کو مشکوک بنا دیتے ہیں۔ آؤ آنے والے کل کے خطرات ہماری آج کی زندگی کو مشکوک بنا دیتے ہیں، آؤ مضبوط یقین کے ساتھ قدم اٹھائیں، اور مضبوط یقین ہر چیز میں ضروری ہے، ہر چیز میں ضروری ہے۔ ابھی یہ مرغی صاحبہ کٹ رہی ہیں، ان کا بھی مضبوط ہونا ضروری ہے۔ ہاں بالکل۔ اچھا کوئکلی سنگاپورین رائس کے لیے چاول بوائل کر لیے، ٹھیک ہو گیا آپ کے جی۔ نوڈلز شبیر بھائی بوائل کر لیے اور اسے فرائی بھی کرنا ہے۔ اچھا، آن دی ادر ہینڈ بون لیس چکن موجود ہے، ایک کوکٹیل سوس بنتی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ویجیٹیبل میں کیرٹ، گاجر، کیبج، بند گوبھی، ہری پیاز، ادرک، لہسن، سویا سوس، سفید مرچ، لال مرچ کوٹی ہوئی، نمک، کالی مرچ بھی کوٹی ہوئی، اور ٹماٹو کیچپ بھی ہم نے ایڈ کرنا ہے۔ تو پہلے کوئکلی بون لیس چکن کو اس طرح سمپلی اس کے 2 پیس کیے، اور اس کے بعد اسے آپ نے اچھا اس میں سنگاپورین رائس میں ویجیٹیبلز بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ بالکل بالکل، کیونکہ ہمارے ہاں بریانی میں اتنے ویجیٹیبل نہیں، پلاؤ میں اتنے ویجیٹیبلز نہیں، لیکن سنگاپورین رائس میں ویجیٹیبلز آپ کو نظر بھی آنے چاہیے اور محسوس بھی ہونے چاہیے۔ بالکل شبیر بھائی، یہ بہت ضروری بھی ہے، اور ویجیٹیبل کے فائدے بھی یقیناً کافی ہیں، پروسیس بھی ہے، ہلکا سا آئل ایڈ کیا۔ مطلب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ چائنیز علاقوں کی بریانی ہے۔ بالکل آپ کہہ سکتے۔ اچھا اس میں ہے نا مفتی صاحب، مطلب اس میں وہ شوربہ والا اور الگ سے نکالنا قیمہ وغیرہ تو ہے نہیں، بس جیسے ہمارے بریانی میں ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، ان کے رائس میں ساری چیزیں ہیں۔ بالکل کیسے۔ اچھا اس کی اسی طرح تہ لگائیں گے اس طرح بریانی کی ہوتی ہے شبیر بھائی، دیکھیں آپ، ہے نا؟ اصل میں اینٹینا ملتا ہے میرا آپ کو، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ سنگاپور والوں کی بریانی ہے۔ کیا بات ہے جی۔ اچھا یہ آئل گرم کیا اور اس کے بعد یہ میٹ ایڈ کرتے ہیں جی۔ جی محبت کے ساتھ، ہاں، محبت میں جلا دو۔ اچھا جی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ گفتگو ہو رہی ہے، مکمل کیجئے شاہ صاحب۔ جی آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے والے جو امت کو مواد ہے اس کی کیا تقسیم ہے، تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ تاریخی تسلسل بھی حضرت ام المومنین نے بیان فرمایا۔ آپ قرآن کریم سے براہ راست اجتہاد بھی فرماتے تھے۔ اچھا، ہاں، کئی امور پر آپ نے قرآن مجید فرقان حمید سے اجتہاد کیا۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ اجتہاد دیگر صحابہ کے مقابلے میں کس اس درجے کے اندر صائب رہا، لیکن یہ کہ باقاعدہ آپ نے بڑی بڑی جماعتوں کے سامنے قرآن سے براہ راست آپ آیات سے آپ نے استدلال بھی فرمایا، اور اس میں بڑے مفید اپنے دلائل اور نظریے کو آپ نے سامنے رکھا۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ملنے والے جو مسائل تھے وہ بھی آپ نے گویا کہ خاص فضائل اور مناقب کو آپ نے آگے ذکر کیا جو آپ سے لیے گئے ایک بار. اور اسی طرح مناقب کی بات چل رہی تھی کہ منقبتیں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ آپ سے تقریباً جو 2000 کے لگ بھگ جو احادیث پوری مسند موجود ہے جی. اور حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسانید کے اندر مسند کے اندر باقاعدہ مسند عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پورا جمع فرمایا. اچھا. علامہ ابن کثیر کے مسانید کے اندر وہ چیز موجود ہے. تو جہاں مسانید مرتب ہوئی ہے وہاں سند کے ساتھ آپ کی مسند کو ایک بہت بڑا درجہ حاصل ہوا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ آپ جب مناقب بھی ذکر کرتی ہیں تو کیونکہ آپ شاعرہ بھی ہیں اور آپ عربی زبان میں بہت گہری درک بھی رکھتی ہیں اور ایسے الفاظ کبھی کبھی حضور کے سامنے پڑھتی ہیں کہ سرکار علیہ السلام اس سے بڑے محظوظ ہوتے ہیں. جس طرح میں نے چند دن پہلے نعت کے ایک پروگرام میں آپ کے سامنے کہا کہ گرمی بڑی سخت تھی. ہاں. سرکار علیہ السلام ظاہر سے پتہ ہے زبان کے قدردان تھے. تو سرکار علیہ السلام اپنے جوتے کو گانٹ رہے تھے تو ام المومنین حضرت عائشہ دور سے بیٹھ کر سرکار کے چہرے کو بالکل توجہ سے دیکھ رہی تھی. تو سرکار علیہ السلام بار بار سر مبارک اٹھا کر دیکھتے تو فرمایا عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ تو فرمایا کہ حضور وہ عرب کا شاعر تھا نا کبیر حذیلی. تو فرمایا حضور نے ہاں وہ تھا. تو کہا حضور اس نے ایک شعر لکھا ہے اور وہ آپ کے لیے لکھا ہے. واہ واہ. اب اس کے تو درجنوں شعر تھے لیکن جو شعر انہوں نے وہاں پر انتخاب کیا اور جو حضور کے ساتھ بیان کیا اس پر حضور نے بہت زیادہ ان کی ستائش کی. صحیح. ذہنت کی کہ بر وقت بر محل جو شعر لے کر آئے اس میں اس شعر یعنی پوری ایک ربائی ہے. اس ربائی کا میں ایک ہی شعر پڑھ پاؤں گا. اس ربائی کے اندر یہ ہے کہ حذیلی نے یہ بات کی ہے کیونکہ بڑے نباز لوگ تھے. شاعر بڑا ظاہر سی بات ہے فصاحت و بلاغت باریک بین ہوتا ہے. وہ خوشبو تک کو چرا لیتا ہے پھول سے. تو اس قسم کا مزاج ہوتا ہے. تو اس نے یہ لکھا ہے کہ ماں کے بطن میں اگر بچہ ہو تو ماں اپنی زندگی اگر پاکیزہ خیال میں نہ گزارے تو اس کا اثر بچے کے چہرے کی خوبصورتی پر آتا ہے. اچھا. اور بچہ اگر پیدا ہو جائے اور جو عمر ماں کی دودھ پلانے کی اس عمر میں ماں نے اگر چند چیزوں کا خاص احتیاط ہے وہ نہیں کیا تو اس سے بچے کی چہرے کی شباہت متاثر ہوتی ہے. تو وہ سارے شعر ذکر کیے حضور کے سامنے اور آخر میں یہ کہا کہ یا رسول اللہ وہ تمام چیزوں کا اہتمام یعنی مراد یہ تھی کہ آپ کی امی جان نے کیا ہے. ہاں. کہ آپ میں وہ نقص کہیں پر نظر نہیں آتے. واہ واہ واہ. اس کا مطلب یہ کہ آپ کی والدہ بہت بڑی ماہر اور بڑی شریف ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے اخلاق ان تمام چیزوں کہتے ہیں. اور آخری جملہ اس پر جو ختم کیا جس پر سرکار یعنی جس کو کہتے ہیں نا بظاہر بے ساختہ کھڑے ہو کر داد دینا. اب سرکار علیہ السلام وہاں جب جوتی کو گانٹ رہے ہیں تو زور بھی لگ رہا ہے نا تو ماتھے مبارک کے اوپر بل بھی آ رہے ہیں اور چہرہ مبارک سرخ بھی ہو رہا ہے اور چہرے پر پسینے بھی آ رہے ہیں. تو وہ کہا کہ وَإِذَا نَظَرْتَ أَسِرَّتِ الْوَجْهِ بَرَقَتْ كَبَرَقَتِ الْعَارِزِ الْمُتَحَلِّلِ. اس کا معنی یہ کہ جب تو ان کے چہرے کو دیکھے گا تو ان کی چہرے کی جو دھاریاں ہیں وہ ایسے لگے گی جس طرح کے بادلوں کے پیچھے سے جب بجلی چمکتی ہے تو چمک کر جب اس بادلوں کی دھاریوں سے اس کی روشنی نکلتی ہے تو کہا یہ اس طرح آپ کا حسن جو ہے یہ آپ کے جبین مقدس اور پیشانی پر آنے والی یہ دھاریاں جو ہے نا اس سے اور حسین بن کر وہ چھن کر نکل رہا ہے. یہ عربی زبان کی لذت اور بر وقت شعر کا انتخاب ام المومنین کی طرف سے آتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اوزار زمین پر رکھے اور چل کر ام المومنین تک گئے حضور اور حضور نے ان کی پیشانی کو چوما اور چوم کر فرمایا عائشہ مجھے تم پر اس سے پہلے کبھی اتنا پیار نہیں آیا جتنا پیار تمہارے اس بات کے پڑھنے پر آیا. واہ واہ واہ. تو حضرت عائشہ صدیقہ فقہ میں کمال، احادیث کی روایات میں کمال، مفتیہ بھی تھی اور اس کا مطلب دور اندیش بھی تھی. اپنی جانب سے ساری شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے فرماتی تھیں. اور صحابہ کرام جیسے کہ دونوں علماء کرام نے فرمایا کہ صحابہ کرام مشورہ لیا کرتے تھے جب کوئی شرعی مسئلہ آتا تھا. مزید گفتگو کریں گے مختصر سے بریک کے بعد. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور عالم ٹائم میں موضوع ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتھ ساتھ سنگاپورین رائس بنا رہے ہیں ہمارے شیف اقبال. تو چکن کو کاٹا چھوٹے چھوٹے پیس کیے بون لیس سے یقیناً اور آئل کے اندر چکن کو ڈال دیا. بالکل شبیر بھائی جیسے کہ آپ نے کہا سنگاپورین رائس بن رہے ہیں شہر کراچی میں. آئل ادرک لہسن ایڈ نہیں کیا. اچھا چکن کے بعد ادرک لہسن شامل کیا, ذرا سی اس کی بنائی کیجیے, ٹھیک ہے جی. کچھ ہی دیر میں جب اس کا بس کچا پن ختم ہو تو ادرک لہسن بھون لیجیے گا.
टोमेटो केचप लगभग 1 कप। अच्छा, इस मौके पर टोमेटो केचप को क्यों डाला जाता है? पकता है, इसका रंग चढ़ता है? शबीर भाई मीट तो तैयार हो रहा है, इसकी सॉस बनानी है ना हमें, तो रिक्वायर्ड जिस तरह हम पाकिस्तानी खानों में दही या टमाटर ऐड करते हैं ग्रेवी के लिए, तो इसमें टमाटो केचप, ठीक है। उसके बाद इसमें और जब ये हो रहा हो, पक रहा हो, तो मीन टाइम आप सब्जी वगैरह काट लें? जी सर बिल्कुल बिल्कुल। सब बताना पड़ता है मुझे। क्या बात है भाई, सीख रहे हैं सर आपसे। शुक्रिया। शबीर भाई कुटी हुई लाल मिर्च, कूट लगी लाल मिर्च। क्या बात है। उसके बाद वज़ा, जहाँ से जायके का आगाज हुआ है। ठीक है जी। नमक, सोया सॉस 2 चम्मच। अच्छा, हमारे यहाँ मेमन बरादरी में जब कोई बेअकली वाली बात करता है ना, कहते हैं इनमें तो मिठो इतने, यानी इसमें तो नमक ही नहीं है। इसका मतलब नमक कितनी ज़रूरी है अकल के लिए। क्या बात, अकल के लिए ये कहावत है। मतलब नहीं, मतलब ये कहते हैं कि तेरे में अकल नहीं है, ये कहना हो ना, तो कहा जाए कि हाँ मीठे का बना कि आप तुम्हारे में तो नमक ही नहीं है। जैसा हमारे वहाँ दगा का माना दगा नहीं है, दगा का माना दगा नहीं। हाँ, अब इसमें देखें ना, खाने में नमक बहुत ज़रूरी है, तो बंदे में अकल बहुत ज़रूरी है। तो अकल, नमक बा माना अकल है। हाँ, कि इसको क्या कहते हैं, इस्तिआरा इस्तेमाल किया गया। हाँ जी, इस्तिआरा। नमक का माना नमक नहीं है। चलें जी, बनना शुरू हो गया भाई ग्रेवी शरीफ। ये गाजर ऐड की, गाजर सब लालम लाल हो रहा है। लाल, और ये कैबेज इस तरह रखी और इस तरह आपने काटना है। वाह वाह। ये भी इसी के अंदर ऐड किया आपने। मुफ्ती शाहिद साहब, आखिरी लम्हात जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे बज़ाहिर विसाल ज़ाहिरी के, वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के साथ थे, उस पर ज़रा कुछ गुफ्तगू हो जाए। जी देखें, हमारी वालिदा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुख्तलिफ़ फ़ज़ाइल की हामिला शख्सियत हैं, जिनमें से मुतअद्दिद जिहतों को हमने ज़िक्र किया, और उनमें से एक जिहत वो है जिसका आपने ज़िक्र किया। जी, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस फ़जीलत को ख़ुद बयान फरमाती हैं कि अल्लाह ने मुझे चंद चीज़ों से फ़जीलत अता फ़रमाई, जिनमें से एक ये है कि नबी करीम अलैहि अफ़दलुस्सलाति व तस्लीम मेरे काशाना अक़दस में हुआ करते थे और नुज़ूल वही हो जाया करता। वाह वाह वाह। और दूसरी फ़जीलत ये है कि जब नबी करीम अलैहि अफ़दलुस्सलाति व तस्लीम ने सफ़र रफ़ीक़ आला फरमाया, यानी आपने विसाल ज़ाहिरी फरमाया, तो आपको ये शर्फ़ हासिल था कि सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का सरे अनवर आपकी गोद मुबारक में था। वाह वाह। और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जब मिसवाक का इरादा फरमाया, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह ने ये शर्फ़ अता किया कि आपने उस मिसवाक को नरम फरमाया, और नरम फरमाने के बाद नबी करीम अलैहि अफ़दलुस्सलाति व तस्लीम की खिदमत में उस मिसवाक को पेश फरमाया। वाह वाह वाह। और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने आखिर वक्त में उस मिसवाक को इस्तेमाल किया, यानी वक्त विसाल अल्लाह ने आपके लुआब मुबारक को लुआब अतहर के साथ जमा फरमा दिया। वाह 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 वाह। तो आप सोचिए कि ये फ़ी ज़ाती ही कितनी सआदत मंदी की और कितनी आला बात है कि विसाल भी आपकी गोद मुबारक में हो रहा है, लुआब दहन भी जमा हो रहा है, और एक जगह पे उसका इज्तिमा हो रहा है, और नबी करीम अलैहि अफ़दलुस्सलाति व तस्लीम वक्त विसाल अपने सरे अनवर को आपकी गोद मुबारक में रखते हैं। तो ये भी यूँ कहा जाएगा इसे कि ये आप ही का खासा है, क्योंकि खासा वो होता है जिसमें पाया जाए, उसके गैर में ना पाया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये इख्तिसास अता फ़रमाया, और ये नबी करीम अलैहि अफ़दलुस्सलाति व तस्लीम का वैसे तो तमाम उम्महातुल मुमिनीन से प्यार था, लेकिन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो शान थी और आपसे जो मोहब्बत थी, और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ जो नबी करीम अलैहि अफ़दलुस्सलाति व तस्लीम का मैलान ख़ास था, जो कि मिन जानिबिल्लाह भी था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत मुबारका भी थी, उसकी मिसाल हमें दीगर मकामात पर नज़र नहीं आती। क्या बात है। अच्छा शाह साहब, ये जो हम कहते हैं आलिमा भी थी, मुफ्तिया भी थी, इल्म एक बहुत बड़ा वस्फ़ था, यानी सरकार से मोहब्बत एक वस्फ़ है, सरकार से मुतालिक अहादीस की रिवायात कर देना ये एक वस्फ़ है, लेकिन इल्म एक ख़ासा था। आलिमा हैं, मुफ्तियाँ हैं, ख़ातून हैं, लेकिन पर्दे में रहकर सहाबा कराम मशवरा किया करते थे। इसका कुछ अहाता करें कि ये कैसे मुमकिन है। और आजकल भी ख़वातीन कहती हैं हम इस शोबे को इख्तियार कर लें तो क्या फ़ायदा है, आलिमा बन के घर बैठ जाएँ।
تو اس پر روشنی ڈالے کہ شوق بھی پیدا ہو۔ دیکھیے آپ اس سماجی مسائل میں خواتین اپنے مسائل آپ سے ڈسکس کرتی تھی اور آپ ان کو گھریلو زندگی کے حوالے سے مشورے بھی دیا کرتی تھی۔ یہ آپ کی زندگی میں آپ کی احادیث اس حوالے سے کثرت کے ساتھ گویا کہ موجود ہیں۔ خواتین باقاعدہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مسائل پوچھنا چاہتی تھی وہ آپ کے پاس آتی تھی۔ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا تو آپ کی مدینہ منورہ کی خواتین یا دیگر خواتین آپ سے ان تمام مسائل کو پوچھا کرتی تھی۔ آپ نے تو صرف یہ فرمایا نا کہ افتاء کی، آپ طب میں بھی بڑی مہارت رکھتی تھی۔ اچھا، طب میں آپ کو مہارت تھی، تاریخ میں آپ کو مہارت تھی، یعنی عمر دیکھیں بہت چھوٹی تھی۔ تاریخ کی مثال تو سرکار علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے اندر ہے جو تمام محدثین نے اس کو نقل کیا۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ گڑیائیں رکھی ہوئی تھیں۔ اچھا، اس میں سے آپ کی ایک گڑیا وہ تھی کہ جس کے اوپر پر تھے۔ تو سرکار نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ گھوڑا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا گھوڑے کے اوپر پر تو نہیں ہوتے؟ تو کیا آپ نے نہیں سنا سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر ہوتے تھے؟ تو سرکار بہت مسکرائے۔ اچھا، تو دیکھیں بر وقت اس تاریخ کو یاد رکھنا، ان چیزوں کو بیان کرنا، یہ ام المومنین حضرت عائشہ کی جدت فکری تھی کہ بر وقت وہاں سے سوال مکمل نہیں ہوا، یہاں سے جواب آ گیا۔ اچھا، طب میں یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر شریف میں عرب کے جو وفود آتے تھے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ دوائیاں بھی تجویز کرتے تھے کہ سرکار علیہ وسلم اگر یہ استعمال فرمائے۔ یعنی علم طب تو حضور کا خود کا بھی خاصہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے دیگر چیزوں کے بارے میں فرمایا یہ کھاؤ تو یہ شفا ہے، اس میں یہ شفا ہے۔ تو اسی طرح سرکار کریم علیہ السلام کی اس سنت میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ماہر علم بھی ہو تو وہ دوسرے سے مشاورت لے سکتا ہے۔ صحیح، کوئی اس فن کو اگر جانتا ہے تو اس سے مشاورت لے سکتا ہے۔ تو وفود عرب جب حضور علیہ السلام کے پاس آتے تھے وہ سرکار علیہ السلام کے لیے کوئی دوائیاں بتاتے تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکمل طور پر دوائی یاد ہو جاتی تھی، واہ واہ، اور اس کو کس طرح بنانا ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح حضور کو پیش کرنا ہے، یہ پوری ذمہ داریاں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کیچپ ہو گیا بالکل شبیر بھائی، کیونکہ چاول زیادہ ہیں۔ ہاں، اور اس کی ٹیکنیک میں کیچپ ایک اہم جز ہے۔ یس بالکل سر، ایسا ہی ہے۔ آپ نے ہری مرچوں کا بھی کچھ جی شبیر بھائی، یہاں حساب کتاب بنا رکھا ہے۔ یس گرین پیپر کیپسیکم بھی اسی میں ایڈ کیا اور اس کی ایک طرح سے سوس کر لیں گے تیار۔ کیچپ ذرا ریکوائرڈ بھی ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک چیز بنتی ہے کوکٹیل سوس۔ تو میں کوکٹیل سوس سمپلی دو چیزیں اس میں ہوتی ہیں، میونیز اور ٹماٹو کیچپ۔ ٹھیک ہے جی، اس میں ایڈ کر رہا ہوں 1 کپ۔ بریک پہ چلے جائیں۔ جی یہ 1 کپ میونیز 1 کپ کیچپ کر کے مکس کر رہا ہوں بس۔ مکس کریں، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ بات۔ اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عالم ٹائم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ ہو رہا ہے اور یہاں بن رہا ہے سنگاپورین رائس۔ کیچپ کا کمال دیکھیے، کلر ہو گیا لال۔ بالکل شبیر بھائی، اور ذرا سا پانی بیٹھ کیا اور ذرا چکھ لیتے ہیں۔ چکھیں۔ ٹیسٹ برڈز، ہاں، چکھنے کی صلاحیت کن میں زیادہ ہوتی ہے، مردوں میں خواتین میں؟ پتہ نہیں، ابھی تو کھلا دو بس جو بھی۔ یہ دے لائیو چکھو، کھٹاس ہے، کھٹاس ہے، چٹپٹا ضرور ہے، مزے کا فلیور ہے، اور اسپیگیٹی اور کوکٹیل سوس آنے کے بعد اور اچھا ہو جائے گا ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ۔ آج ہم تذکرہ کریں گے حضرت سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق، اور مختصر چونکہ ذکر ٹائم کم ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری و باطنی طہارت و نظافت کے وصف میں نمایاں اور افائے عہد کرنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی راہ خدا میں وقف کی تو اللہ عز و جل نے وفات بھی ان کے جسم مبارک کو کفار کی پہنچ سے دور رکھا۔ آگے جو واقعہ ہے تھوڑا سا آپ کو غور سے سننا ہوگا، لیکن جو جملہ میں نے ابھی ادا کیا ہے یہ اسی سے متعلق ہے کہ آپ کے جسم مبارک کو وصال یا وفات کے بعد بھی کفار کی پہنچ سے دور رکھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدنا عاصم بن عمر بن قطات رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 6 جانثار اصحاب کا ایک قافلہ روانہ فرمایا، جس کا امیر سیدنا مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ ان میں حضرت سیدنا عاصم بن ثابت و حضرت سیدنا خالد بن بقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی شامل تھے۔ جب یہ قافلہ مقام رجیع پر پہنچا تو قبیلہ حذیل نے انہیں امان کی پیشکش کی،
लेकिन हज़रत सैयदना मुर्सद और ख़ुद हज़रत सैयदना आसिम रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने इनकी पेशकश को ठुकराते हुए फ़रमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल की कसम, हम किसी मुशरिक का कोई वादा या अहद कबूल नहीं करेंगे और ना इनकी पनाह से हमें कुछ गर्ज़ है। यानी एक उसूल मरतब कर दिया कि हम उनकी पनाह नहीं लेंगे। ये सुनकर ये कबीला अहले हुज़ैल तेश में आ गए और उन्होंने कत्ल किया और इन्हें शहीद कर दिया। हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फिर एक थोड़ा सा बैकग्राउंड है, वो मैं बयान करता हूँ कि चूँकि हज़रत आसिम ने जंग अहद के मौके पर सुलाफ़ा बिनते साद, एक खातून है, उनके 2 बेटों को कत्ल किया था और उस सुलाफ़ा ने ये कसम खाई थी कि अगर मुझे जब भी ज़िंदगी में मौका मिला और हज़रत आसिम की का लाशा उनके वो मेरे सामने आया तो मैं उनकी खोपड़ी में शराब डाल कर पीऊँगी। अब चूँकि उनको शहीद कर दिया गया तो कुफ़ार ने हज़रत सैयदना आसिम बिन रज़ी अल्लाह अन्हु के जिस्म मुबारक से सर अक़दस को जुदा करने का इरादा किया ताकि उसी खातून को ये बेच सकें और वो अपनी कसम पूरी कर सकें। लेकिन हुआ क्या कि जब कुफ़ार इस गर्ज से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर काटने की गर्ज से जब आगे बढ़े तो शहद की मक्खियों ने आपके जसद मुबारक को घेरा डाल दिया और दुश्मनों से उसको छुपा लिया, किसी को करीब ना आने दिया, यानी शहद की मक्खियाँ रुकावट बन गई। ये कहते हुए फिर कुफ़ार वहाँ से चले गए कि छोड़ो शाम को आएंगे, शाम को तो मक्खियाँ चली जाती हैं नॉर्मली, तो फिर हम इनका सर अक़दस काट कर हम जो है उस मुशरिका खातून को दे देंगे। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जब शाम हुई तो शहद की मक्खियाँ तो चली गईं, लेकिन बरसात इतनी तेज़ हो गई कि बरसात का पानी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुबारक लाशे को बहा कर ले गया। और इसीलिए हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये अक़ीदा था कि मुशरिकीन नजस हैं, बस उन्होंने अल्लाह अज़्ज़ा व जल से वादा किया था कि वो किसी मुशरिक को न छुएंगे, न कोई मुशरिक उनको छुए। अब इस वाक़े को हज़रत फ़ारूक़ आज़म तक जब ये वाक़या पहुँचा तो उन्होंने फ़रमाया कि बस हज़रत आसिम ने ज़िंदगी भर अल्लाह से किए हुए वादे को पूरा किया और जिस तरह ज़िंदगी में वो कुफ़ार से दूर रहते थे, इसी तरह अल्लाह ताला ने उनकी वफ़ात के बाद भी कुफ़ार को उनके करीब नहीं आने दिया। तो ये अल्लाह वालों की शान है कि किस तरह से वो कोई वादा करते हैं उस पर कायम रहते हैं और ज़िंदगी को इतनी पाकीज़गी के साथ और अल्लाह की रज़ा में गुजारते हैं कि मरने के बाद, ज़ाहिरी विसाल के बाद फिर रब ताला भी इनसे मोहब्बत का इस तरह इज़हार फरमाते हैं। क्या बात है। अच्छा जी, ज़िक्र करते हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। हमारे साथ निसार अली उजागर साहब, अल्लामा साहब, ज़रा ज़िक्र फरमाइए, जो गुफ्तगू हो रही है आप भी हिस्सा डालिए सआदत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो नबी की अज़वाज मुतहरात हैं ये दुनिया की तमाम औरतों से मुमताज़ हैं। वाह, दुनिया की कोई औरत इनका मुकाबला नहीं कर सकती। ठीक है। आप देखिए ये निस्बत के रंग है कि ये उम्मत, इस उम्मत का ताल्लुक जब नबी से हुआ तो ये तमाम उम्मतों से अफजल हो गई। अब जो अहले बैत अतार हैं, अज़वाज मुतहरात हैं, यकीनन इनका मकाम बहुत ही ज़्यादा बुलंदो बाला होता है। अब बात चल रही है, ये फ़कीहा आलिमा है सैयदा माँ आयशा, सैयदा माँ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जहाँ ज़हानत और ज़कावत पे बातें हो रही हैं, तो ये इतनी बड़ी फ़कीहा हैं, मुहद्दिसा हैं, मुफ्तियाँ हैं, मुज्तहिदा हैं, इतना बड़ा इनका मकाम है। और सखावत में भी ऐसे ही आपका मकाम है। कहा जाता है कि आप इतना कसरत के साथ सखावत करती, इतनी कसरत के साथ करती कि एक मरतबा आपके भांजे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने कहा कि आप इतनी सखावत करती हैं, कुछ बचा लिया करें अपने पास। तो कहती हैं आप जलाल में आ गई और आपने कसम खा ली कि अब तुमसे कभी कलाम नहीं करूँगी। अच्छा। और अब फिर वो रोते थे, बात करते, लेकिन आप कलाम नहीं करती थी। फिर आपने बड़े बड़े कबाइर सहाबा को लिया और आपको मनाने के लिए आए, तो फिर वो हदीस बार पेश करते थे, तो फिर आप रोने लगी और आपने कसम का कफ़ारा दिया और आपसे कलाम किया। और इतनी बड़ी सखावत करने वाली हैं, ऐसी सखी हैं। आप फरमाती हैं कि एक मरतबा आपके पास 1 लाख दिरहम आ गए। अच्छा। और 1 लाख दिरहम आपने उसी वक्त बैठी और जितने भी मदीने के मसाकीन थे, गुरबा थे, आप तकसीम करती रहीं, तकसीम करती रहीं, तकसीम करती रहीं, यहाँ तक कि शाम का वक्त हुआ, 1 लाख दिरहम, 1 दिरहम भी न बचाया, सब के सब अल्लाह की राह में खैरात कर दी। सुभान अल्लाह, क्या बात है। इतने जब खैरात हो गए, अब वो आपकी बांदी कहती हैं कि इफ्तार का वक्त, कहा इफ्तार के वक्त कुछ ले आए, तो देखा कि वही घर में जो सादा सी रोटी थी, पानी था, खजूर था, वो आपको पेश कर दिया। कहा क्या ये अच्छा होता, आप कुछ दिरहम बचा लेती और गोश्त मंगवा लेती। तो कहा मुझ पर सख्ती से बात मत करो, अगर उस वक्त याद दिलाती तो मैं ऐसा कर लेती, मगर मैंने सब अल्लाह की राह में खर्च कर दिया है। क्या बात। तो आप देखें घर में कुछ नहीं है, इफ्तार के लिए बचा नहीं है, मगर 1 लाख दिरहम आपने सब के सब अल्लाह की बारगाह में खैरात कर दिए हैं। ये आपका मकान। क्या बात। अच्छा शाह साहब, अगर वज़ू के लिए पानी ना हो मयस्तर,
تو وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. وہ اور پھر یہ طریقہ ہمیں کس کے صدقے میں ملا قرآنی آیت؟ جی بالکل. وضو جب میسر نہ ہو اس کی خاص حدود ذکر کی گئی ہے کہ اتنے حدود میں اگر وہ پانی اس کو میسر نہیں ہوتا تو شریعت مطہرہ نے صرف اس امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہوا ہے کہ ان کو تیمم کی اجازت دی گئی. واہ واہ، تیمم کو وضو کا قائم مقام اور غسل کا قائم مقام کر دیا گیا. صحیح. اور تیمم کو ہمارے فقہا لکھتے ہیں کہ اس کے 3 فرض ہے. پہلا فرض یہ ہے کہ آپ نیت پاکی کرتے ہیں. صحیح. اور دوسرا فرض یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو گویا کہ خاک پر، مٹی پر یا غبار آلود شے پر، دیوار ہو گئی، زمین کی جنس کی جو چیزیں ہیں اس پر آپ ایک ضرب لگا کر اپنے چہروں پر پھیرتے ہیں. اور تیسرا جو ہے کہ دوبارہ ہاتھ مار کر آپ دونوں ہاتھوں کو. تو یہ 3 فرض اس کے مکمل ہوتے ہیں. اور یہ جو آپ نے اشارہ کر دیا یہ میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خاص تحفہ اس امت مصطفیٰ کریم کو عطا ہوا. سرکار علیہ السلام ایک غزوے سے لوٹے ہیں اور ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ہار جو ہے وہ ایک اونٹ کے نیچے رہ گیا اور وہ رہنے کی وجہ سے اس کی تلاش بے سیار کی بنا پر جناب جو ہے کہ وہ ہار دستیاب نہ ہوا اور اتنے میں جو ہے کہ وہ نماز کا وقت داخل ہو گیا. اور اب یہ تھا کہ جناب نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے اور اب نماز کیسے ادا کی جائے، پانی تو ہے نہیں. تو اللہ رب العالمین نے سورہ المائدہ کی وہ آیت نازل فرما کر تیمم کا حکم عطا فرمایا. اسی لیے حضرت اسید بن حدیر یہ بات کیا کرتے تھے جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے. فرمایا یہ کوئی آل ابی بکر کا یہ کوئی پہلا احسان ہے ہم پر. تو فرمایا کہ یہ جو احسان اور یہ آل ابی بکر ہمارے لیے اس قدر باعث برکت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس بہت بڑی مشقت پر ہمیں جو ہے کہ وہ جو سبب دیا اس کا سبب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی بنی. تو یہ آپ کی ذات مبارکہ سے امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا انعام ملا. جیسے آپ نے فرمایا کہ پہلے شاید یہ پچھلی امتوں پہ ایسی کوئی فیور نہیں تھی. یہ فیور حضور علیہ السلام کی امت کو اللہ رب العالمین نے ورنہ ہماری یا تو نماز جاتی یا بغیر وضو کے نماز پڑھنی پڑتی. لیکن اللہ رب العالمین نے یہ کرم فرمایا اور اس ہاتھ کے ذریعے ہے نا ایسا طیب ہونے کا حکم عطا فرمایا. یعنی وہی اگر اس حالت میں اگر پانی دستیاب نہ ہو تو وہ پانی کے قائم مقام ہے اور جب پانی مل جائے گا تو پھر تیمم برخاست ہو جائے گا. کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کیا ہوا، اتنی دیر میں تو میں سنگاپور پہنچ جاتا فلائٹ سے، وہاں سے رائس پکڑ کے لے آتا. نہیں ماشاءاللہ اتنے علم کی بات ہو رہی تھی تو میرے خیال سے تو آپ نے کیا فلائٹ کو سائڈ پر روک دیا کہ تھوڑی دیر رک جا؟ ہم نے ذرا پارکنگ کر لی. واہ واہ. اچھا یہ کراچی میں جب ہماری کوئی بھی ایروپلین، ایئر کرافٹ، فلائٹ جب کراچی میں داخل ہوتی ہے تو ایک مرتبہ ہم ایک فلائٹ میں تھے تو کچھ ہمارے کراچی کے شرارتی لوگ تھے، وہ ملیر میں رہتے تھے، کچھ لانڈی میں رہتے تھے. اس نے آواز لگا دیا کہ اس وقت ہمارا پلین لانڈی کے اوپر سے گزرا ہے، جس کو اترنا یہی اتر جائے. دیکھیں آپ کیا کیا لوگ ذہن میں لاتے. اچھا آج کل سوشل میڈیا پہ بھی نہ جانے حضرت کہاں سے چیزیں لے آتے ہیں. بس کیا بتائیں، صحیح بات. میں کچھ ذکر کروں گا تو کسی کمپنی کے ساتھ جاتی ہو جائے. بات نکلے گی تو دور تک جائے گی، اتنی بھی نہیں جائے گی، وہ دور پہ زور نہ دیں. چلیں اچھا یہ فرائڈ نوڈل کو فرائڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. واہ واہ. بہت سے ریسٹورنٹس والے، ہوٹلز والے، ٹی وی کے شیفز بھی نہیں جانتے اس میں فرائی کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، کچھ بوائلڈ بھی اور کچھ فرائڈ بھی ہوتا ہے. نوڈل بوائلڈ کو فرائی کرنا اس طرح سے. اچھا نوڈلز جو ہے یہ چائنا یا چائنیز سے ریلیٹڈ جو کنٹریز ہیں، ملیشیا، انڈونیشیا، سنگاپور، ان سب میں نوڈلز ان کے کھانے میں بہت ہی اہم جزو ہے. بالکل. یہ شبیر بھائی مجھے تو لگتا ہے یہ گھر میں پیسے بھی سنبھال کے رکھتے ہوں گے نا، اس میں بھی وہ بھی نوڈلز کے اندر رکھتے ہوں گے. نوڈلز ان کی زندگی کا اہم حصہ ہے. بالکل بالکل. وہ کہتے ہیں ایسا کرو بڑے والی اسپیگیٹی ہے نا، اس کے نیچے سے 20 روپے نکالو. کیا بات ہے جی. اچھا شبیر بھائی، عبد الوحید قادری صاحب ہیں ہمارے راجن پور سے. السلام علیکم عبد الوحید بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شبیر بھائی خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر. کیا بات ہے، آپ کی یہی ٹائم ہے ماشاءاللہ آپ کا بھی. کیا بات ہے. اچھا آپ نہیں سوال بعد میں لیں گے. پہلے یہ بتائیں راجن پور کے بکرے مشہور ہیں یا نہیں ہے، صحیح بتائیں. زبردست، پورے پاکستان میں اچھا کیا مشہور ہے. خاصیت کیا ہوتی ہے؟ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تحفے میں دیں گے. ارے واہ 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 واہ. اچھا یہ بتائیں خاصیت کیا ہوتی ہے اس کی؟ تو مجھے اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے بکروں کے بارے میں. بہرحال 1-2 دن تک مزید معلومات لے کے پھر میں آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ. ضرور. اب آپ اپنی بات کیجیے.
ہاں میری خواہش ہے، میری شبیر بھائی ایک خواہش ہے کہ حضرت بی بی آمنہ اور حضرت عبداللہ کے بارے میں ایک ڈیٹیل کے ساتھ ان کی شان، فضیلت، عظمت کے بارے میں بات کی جائے. کر لیں گے انشاءاللہ. کیا بات ہے، آپ کی خواہش کو بھی سلام ہے، ماشاءاللہ. ہاں ضرور کریں گے. مہربانی. اگر آپ ٹائم دے دیں کل انشاءاللہ تھوڑا سا ذکر کر لیں گے. اچھا دوسرا یہ ہے سر، دوسرا یہ ہے کہ بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، عظمت، فضیلت کے لیے یہ بات بہت بڑی ہے کہ آخری وقت میں ان کا حصہ، ان کی گود، ان کا لعاب. ہاں کیا بات ہے، ابھی ذکر ہوا. بہت شکریہ عبد الواحد قادری صاحب، آپ نے کال کی، وقت عنایت فرمایا، گفتگو کی، محبت کا اظہار کیا، اور جس واقعے کا آپ نے تذکرہ کیا مفتی شاہد مدنی صاحب نے اس واقعے کا تذکرہ کر دیا تھا. جی چلیں جلدی. حافظ غلام مصطفیٰ قادری بھی آ گئے ہیں، کلام بھی سننا ہے. طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے ان کی، ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے. کیا بات ہے جی. کل میرا دل ہو رہا تھا، مجھے کسی نے کہا حافظ غلام مصطفیٰ قادری کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا ایمبولینس بھیج دیں. بولا نہیں اتنی خراب نہیں ہے. کیا بات ہے، کہتے ہیں دعا دل سے جو نکلے تو اچھا کارآمد ہو. غلام مصطفیٰ قادری بھی ڈر گئے کہ واقعی ایمبولینس آ گئی. تو آج کل ایسا لگتا ہے جس گلی میں ایمبولینس جاتی ہے نا، کورونا کا مریض تو نہیں ہے، اس لیے آج بیمار ہے پھر بھی آ گئے. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کا. اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے. خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور سنگاپورین رائس ہے آخری مرحلے میں. آپ پریزنٹ کر رہے ہیں، یعنی ہمارے شیف اقبال. دیکھیے ذرا یہ سجا رہے ہیں اس کو. جی شبیر بھائی، بوائلڈ رائس اس طرح آپ نے پلیٹر پہ سیٹ کیے. ٹھیک ہے جی، بہت محبت پیار کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ہی یہ جو چٹ پٹا اسپائسی جو چکن بنایا تھا ہم نے، ذرا سا یہ ایڈ کیا. اور ایسی ڈشیں جب بن رہی ہوتی ہے نا، تو وہ کئی عرصے پہلے ہم دعوتیں کھایا کرتے ہیں. ہاں آج کل تو لاک ڈاؤن ایک لمبے عرصے سے دعوتیں نہیں کھائیں. جب کیا آپ اس کو بات ہے. سجاتے ہیں نا تو لوگوں کو وہ والے دن یاد آ جاتے ہیں. کیا بات ہے وہ جی. 6 ڈشیں 8 ڈشیں، اور تبصرے کر رہے ہوتے ہیں ٹکا صحیح نہیں بنا، چٹنی تو اچھی تھی. اب کہتے ہیں یار وہی مل جائے جو اچھی نہیں تھی. کیا بات ہے. مفتی شاہد صاحب سم اپ کریں سیرت عائشہ صدیقہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ محسنہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ کمال عطا فرمایا کہ جو کسی اور کے حصے میں نہ آیا. جیسا کہ آپ کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلو ذکر کیے گئے کہ اللہ نے آپ کو ایسی ذہانت عطا فرمائی جو کسی اور کو نہ ملی. اللہ نے آپ کو ایسی فقاہت عطا فرمائی جو کسی اور کے حصے میں نہ آئی. اللہ نے آپ کو ایسا علم عطا فرمایا جو کسی اور کے حصے میں نہ آیا. اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی جانب سے آپ کو ایسی محبت عطا فرمائی جو کسی اور کے حصے میں نہ آئی. واہ واہ. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ شان عطا فرمائی کہ آپ کی براءت میں اللہ نے نزول قرآن فرمایا. کیا بات ہے. واقعہ افق کے حوالے سے، ورنہ نبی کریم علیہ افضل جب یہ واقعہ ہوا تو اس پر متعدد جہتوں سے بات کی جاتی ہے. سب سے پہلے یہ بات یاد رکھی جائے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم پہلے ہی اس بات کو جانتے ہیں کہ ایسا کوئی معاملہ نہ ہوا. اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم قطعی طور پر جانتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار فرماتے ہیں کہ آپ کی براءت قطعی طور پر منسوس ہو جائے. اور پھر نزول قرآن ہوتا ہے اور آپ کی براءت مبارکہ قطعی طور پر منسوس ہو جاتی ہے. اور آپ کی جو فضائل ہیں، یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس کی روایات متواترہ ہیں. یعنی تواتر کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کو بیان کیا گیا. اور اجماع امت ہے اس بات پر کہ جب بھی ذکر ہوگا اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کا تو اس میں سر فہرست، بلکہ قبلہ شاہ صاحب نے بہت خوبصورت بات فرمائی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اگر اس آیہ مبارکہ کو سیاق و سباق کے ساتھ دیکھا جائے تو اس کا ڈائریکٹ جو تخاطب ہے وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. تو جب بھی ذکر اہل بیت ہو تو آپ ہی کی ذات سے آغاز ہو اور پھر وہیں پر اختتام ہو. بس میں یہ دعا کرتا ہوں کہ چند جملے ہم سب نے جو آپ کی بارگاہ میں عرض کیے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز سے ہمیں
اور تا قیام قیامت امت مسلمہ کو فیضیاب فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ورفعنا لک ذکرک۔ یا رسول اللہ کر دے ہم غلاموں پہ کرم، آپ شاید ہیں خفا ہو جائیں راضی۔ کیا بات ہے، حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب نظر آ رہے ہیں۔ السلام علیکم، ذرا ہاتھ ہلائیں گے دکھائیے، یہ دیکھیں صحت مند ہیں ماشاءاللہ، تیار ہیں۔ اشاع صاحب 2 دن پہلے آپ کے جانے کے بعد بہت زبردست پرجوش کلام پڑھے ہمارے شہزادے نے ماشاءاللہ، آج بھی پڑھیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں جی شیخ اقبال، جلدی جلدی پھر کلام کی طرف جانا ہے۔ سر چاول، ہاں بوائلڈ نوڈل اور چکن آ چکا، اس کے بعد یہ کاکٹیل سوس جس میں کیچپ میونیز ایڈ کیا تھا۔ ہاں ون مور ٹائم، جس طرح آپ نے بات کی شبیر بھائی بریانی کی، ہاں، تو اس کی ایک اور تیل لگے گی بریانی کی طرح۔ پھر سے چاول آ چکے ہیں، اوپر نیچے چاول، جی بیچ میں جی نوڈلز اور یہ جو آپ نے مرغ مسلم بنایا تھا وہ۔ جی 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 بالکل۔ پھر یہ ذرا سے یہ بوائلڈ نوڈل ہاں ذرا سے، واہ واہ واہ، اس کے بعد جہاں سے بھی چمچہ گھما کچھ نہ کچھ مواد آ جائے گا۔ کیا بات ہے، اس کو یوں شاعرانہ انداز میں بولے نا جو آپ نے جس طرح سے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد یہ چکن کا مسالہ چٹپٹا ضرور ہے، اسپائسی ہے، بٹ روزے داروں کے لیے آئی تھنک خوشی ہوتی ہے جب آپ روزے داروں کے لیے خاص چیزیں بنائیں۔ واہ، اور یہ دیکھیے اب بہت خوب شیف اقبال ماشاءاللہ، جتنی بھی ڈشز بناتے ہیں بہت اچھی بناتے ہیں، ہم اسے ٹیسٹ بھی کرتے ہیں۔ آپ بھی پوری ریسیپی کو غور سے دیکھیں، نہ دیکھ سکیں ریپیٹ آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے فیس بک پہ چینل پیج پہ دیکھ سکتے ہیں، اور گھر میں ٹرائی کریں، اچھا لگے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کیا بات۔ اچھا یہ آپ نے فرائی کیا تھا شاید؟ جی شبیر بھائی، یہ فرائیڈ نوڈل جو ہے اس کے ذرا سے کچھ پیس کے، اچھا تو کرنچی کرنچی ہو جائے۔ کرنچی، یہی وہ چیز ہے جو ہر کوئی نہیں کرتا۔ ہاں بالکل، یہ ٹاپ پر اس طرح سے آئے گا، دیکھ لیجئے، واہ واہ واہ۔ لوگ کبھی کبھی ہماری باتوں کو سیریس نہیں لیتے، ہم نے پہلے ہی کہا تھا یہ چائنا والوں کی بریانی ہے، لگ رہی ہے نہیں؟ بالکل جی خالی اس میں بالکل، چیپا چیپا کی آواز نہیں آ رہی، باقی سب وہی۔ کیا بات ہے لیکن جب جی۔ آپ کھائیں گے تو یہ جو بنا ہوا ہے نا اس کی آواز آئے گی آپ کو، کرچ کرچ کر کے، قریب قریب بریانی ہو گئی۔ کیا بات بہت ہے شکریہ شیف اقبال۔ حافظ غلام مصطفیٰ قادری کلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، بولو سرکار سے نسبت ہے، ہوں خاک مگر عالم دنیا کی شہنشاہی میں رکھتا ہوں ٹھوکر پہ، دنیا کی شہنشاہی میں رکھتا ہوں ٹھوکر پہ، کونین کے اس مالک کو مختار سے نسبت ہے، مختار سے نسبت ہے، ہوں خاک مگر عالم میں خاک کا پتلا وہ عیش کی راہی ہے، میں خاک کا پتلا وہ عیش
کے راہی ہے، اس پار کا پاسی ہوں اور اس پار سے بدتر ہے، اس پار سے بدتر ہے، ہوں خاک مگر شعر دیکھیے شاہ صاحب قبلہ فرماتے ہیں، سر جھک نہیں سکتے سر مغشر بھی ہمارے، سر جھک نہیں سکتے سر مغشر بھی ہمارے، سر اس لیے اونچے ہیں کہ سردار سے بدتر ہے، سر اس لیے اونچے ہیں، سردار سے بدتر ہے، گھر والوں کے نوکر اصحاب سے الفت ہے، گھر والوں کے نوکر اصحاب سے الفت ہے، سب آل نبی آپ کے ہر یار سے بدتر ہے، ہر یار سے بدتر ہے، ہوں خاک مگر عالم ہے، روز ازل سے میری کٹھی میں وفائے، کیا بات ہے روز ازل سے میری کٹھی میں وفائے، نازا ہوں کہ عباس علمدار سے بدتر ہے، نازا ہوں کہ عباس علمدار سے بدتر ہے، ہم ماننے والے گئے حسین بن علی کے، ہم ماننے والے گئے حسین بن علی کے، ہر فائے اگر دین پر پھر دھار سے بدتر ہے، ہر فائے اگر دین پر پھر دھار سے بدتر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب نسبت پہ ذرا گفتگو ہو جائے پھر وقفے پہ چلتے ہیں۔ بالکل دیکھیے کہ نسبت پر تو بہت دین کی بنیاد ہی نسبت پر ہے، ہر چیز کی قدر اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ پہ کلمے کی نسبت، دین کی نسبت، اسلام کی نسبت، ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، اور اسی تعلق سے اس کی قدر اور اس کی جو ہے کہ وہ اہمیت ہے۔ نسبت پر بڑی مشہور حدیث ہے تو وہ ہے کہ المرء مع من احب، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہیں عرض کی یا رسول اللہ متی الساعہ یا رسول اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی کہ حضور قیامت تک کب آئے گی؟ سرکار نے شاہ فرمایا ما عددت لہا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو انہوں نے یہ ذکر کیا کہ یا رسول اللہ نہ میرے پاس نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ صدقہ ہے، یعنی سب کچھ ہے لیکن اس کے ذریعے بخش دیا جاؤں گا اس کی نہیں، نسبت اس کا مجھے گویا کہ اس کی کوئی یقین نہیں، لیکن ایک چیز پر یقین ہے کہ جس کو ذکر کرتے ہوئے میں قیامت کے بارے میں دریافت کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ انی احب النبی انی احب اللہ و رسولہ، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انت ما من احببتا، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ابو داؤد شریف میں اگر آپ آ جائیں تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ ہے اور ایک قوم ہے جو ایک بندے سے نسبت رکھتی ہے، لیکن وہ قوم یا وہ بندہ اس بندے کے عمل کی طرح مطابقت نہیں رکھتا، یعنی اس رتبے میں اس کی طرح نہیں ہے، اخلاص میں اس کی طرح نہیں ہے، تو کیا یہ نسبت اس کے کام آئے گی؟ سرکار نے فرمایا ہاں کام آئے گی۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ بندہ اس کے ساتھ ہوگا؟ حضور نے فرمایا ہاں اس کے ساتھ ہوگا۔
پھر جب تیسری دفعہ پہنچا تو حضور نے فرمایا ابو ذر وہ تو ہی ہے نا؟ ہاں تو کہا حضور ہاں میں ہوں. تو کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو سرکار نے فرمایا تو میرے ساتھ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے. اللہ کی رضا بس بندوں